اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میرے پیارے ظفر عباس بھائی بات کر رہے تھے تو میں حمزہ تبانی سے کہہ رہا تھا کہ ایک فلم کا ڈائلاگ ہے، بس کر دے بھائی کیا رلائے گا۔ تو جو آگے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو شاید رو دیتے، لیکن مجھے افسوس ہے پیچھے کچھ لوگوں کے کھڑے ہونے کا، جو اس بہت ہی اہم نوعیت کی بات، جہاں بچوں کے مر جانے اور خودکشیوں کی بات ہو رہی تھی، تو کچھ میرے بھائی شاید سن نہ پائے اور وہ کہہ کے لگا رہے تھے۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کچھ محفلیں اس لیے ہوتی ہیں جہاں دل کی بات کی جاتی ہے۔ ظفر عباس بھائی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، ان کے ادارے کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو یہاں ایک ایسی شخصیت بھی بیٹھی ہے جس کے بارے میں بچپن میں ہم کہتے تھے نا، وہ کوئی دیا جو جن آنے پر ہوتا تو اسے کیا کہتے ہیں، الادین کا چراغ کہتے ہیں نا، سم سم کھل جا، وہ کیا ہے، سمسم کہتے ہیں نا۔ تو ایک آصف سمسم بیٹھے ہیں جو کہ آباد کے چیئرمین ہیں۔ اگر وہ یہ رگڑ کے جن کا دیا کھول دیں تو اگلے 5 سال کے لیے ظفر عباس بھائی کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے سارے بھائیوں کو، بمشکل مشکلات بھی ہیں صنعتوں کی، ساری چیزوں کی، لیکن جو باتیں یہاں ظفر عباس بھائی نے کی ہیں، یہ بات سچ ہے کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو کسی صنعت کار یا بڑے تاجر سے نہیں، بلکہ روڈ پہ چلتے ہوئے ایک رکشے والے سے، ایک ہاسپٹل کے باہر کھڑے بے آسرا شخص سے ان کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ان کا تعارف ہے، اور یہ بات سچ انہوں نے کہی کہ میں گورنر بننے سے پہلے ان کے ساتھ ملا ہوں اور ان کے کاموں کو اور انہیں بڑے غور سے دیکھا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بلا امتیاز و تفریق فرقے کے یہ کام کرتے ہیں، اس کی گارنٹی میں لے سکتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے جو بات کی، اور انہوں نے ایک بات یہ بتائی کہ میں پہلی بار کسی ڈونر کانفرنس کے لیے آیا ہوں کسی کے پاس، تو یہ بتانا بھول گئے کہ کیوں آئے ہیں۔ وہ میں بتاتا ہوں۔ یہ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں لیکن کبھی انہیں ضرورت نہیں پڑی تھی۔ آج انہیں ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ جو ڈالر 300 روپے سے اوپر چلا گیا، اور یہ جتنے کام کر رہے ہیں ان سب چیزوں میں تمام 80% چیزیں یہ امپورٹ کرتے ہیں۔ تو آج اگر ان کی کاسٹ کسی چیز کی 100 روپے آنی تھی تو ان کو 300 روپے آ رہی ہے۔ اس لیے انہوں نے آج یہ قدم اٹھایا کہ یہ آپ کے پاس چل کر آئے۔ تو میں، بلکہ مراد سونی صاحب ایک بات کہہ رہے تھے کہ میں ان کے بارے میں کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی کھل کے یہ بتائیں کہ یہ آ گئے ہیں اور جن کی جیبوں میں پیسے ہیں وہ نکال کے دے دیں، یہ بتانا ہے۔ باقی کیا بات ہے، باقی ساری بات پتہ ہے۔ تو میں یہاں پر عباس بھائی کا جو ہاں، تو میں یہاں پر آج ان کی اس کانفرنس میں آیا ہوں، جو ہاں مراد علی سونی صاحب نے مجھے کہا آنا ہے، دانش امان بھائی ان کا شکریہ، عامر چھٹانی صاحب کا، اور باقی بھی جتنے مہمان گرامی یہاں بیٹھے ہیں، معززین بیٹھے ہیں۔ تو میں اپنی جانب سے ظفر عباس بھائی آپ کو ابھی 2 ملین روپیز کا اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں، جو اپنی ذاتی حیثیت میں آپ کو آج کے دن کے لیے دے رہا ہوں۔ اور یہاں میں کہوں گا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 ملین دیں، لیکن کچھ دیں، کیونکہ آپ جب ہاتھ کھڑا کریں گے، اور چاہے آپ 20,000 کے لیے کریں یا 50,000 کے لیے کریں، یقین جانیں کہ ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور اس کے بعد پھر چاہے آپ ملین دینا چاہیں نہ دینا چاہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ لیکن آج یہاں جو جو شخص موجود ہے وہ کچھ نہ کچھ دے ضرور، کیونکہ جو یہ کام کر رہے ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اس قربت سے روڈ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے، ہاسپٹلس کے باہر کھڑے ہو کے نہیں دیکھ رہے کہ جس کو ڈاکٹر نے 5,000 کی دوائیاں لکھ دی ہیں اور اس کی جیب میں 50 روپے نہیں ہیں۔
جن ٹیسٹ کی یہ بات کر رہے ہیں، جن ڈائلیسس کی یہ بات کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے ہمیں وہ دن ہو کہ ہمیں ڈائلیسس کرانا ہو اور جیب میں پیسے نہ ہو۔ اس تکلیف کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ باقی تو اگر مہر لگ چکی ہو دلوں پہ تو اس کی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اور جہاں تک بات ہے کہ معاشی حالات کی بات کی میرے نئے چیئرمین آصف سمسم نے، تو آصف بھائی حالات صحیح کیسے ہوں گے جب ہم اپنے علاوہ 22 کروڑ لوگوں کا خیال چھوڑ دیں گے؟ تو پھر وہ 2 کروڑ لوگ بھی خوش تو نہیں رہ سکتے نا، سب کچھ ہونے کے بعد۔ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آباد یا اس کے جو ممبران ہیں اپنی ذاتی حیثیت میں بہت کچھ کرتے ہیں، اور اگر نہ کر رہے ہوتے تو یہ شہر کیسے چلتا؟ آج پورے پاکستان میں یہ شہر، چاہے اس میں کسی بھی زبان بولنے والا رہتا ہو، لیکن کراچی کو یہ حیثیت پورے پاکستان میں حاصل ہے کہ کوئی بھی قدرتی آفت، مصیبت پاکستان کے کسی شہر، صوبے، دیہات میں ہو، کراچی سے تعلق رکھنے والا ہر شخص وہ سب سے پہلے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر میرے بہت ہی معزز، بہت ہی اس پاکستان میں جنہوں نے بہت 20 سالوں سے ایک ایسا نام اور کردار پیدا کیا، ہمارے ایکسیلنسی بخیت بھائی، جو اس پاکستان میں اور اس صوبے میں خاص طور پہ ہر مشکل وقت میں خود بھی کھڑے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی اور ذاتی حیثیت میں بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت خراج تحسین ہمارے زوردار تالیاں بجا کے بخیت بھائی کے لیے کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے عمان کے کونسل جنرل نے، جنہوں نے بہت کم ٹائم میں، میری اور ان کی اپائنٹمنٹ آگے پیچھے ہوئی ہے، لیکن یہ بھی اتنی جلدی گھل مل گئے ہیں، اور سب سے پہلا انہوں نے کام یہ کیا، انہوں نے کہا ان کے ساتھ اگر زندہ دل رہنا ہے تو سب سے پہلے اردو سیکھ لی۔ یہ بڑا کام کیا، اس بات پہ بھی تالیاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا بخیت بھائی کامیاب کیسے ہوئے ہیں؟ تو کسی نے بتایا اردو سیکھ لی ہے، تو انہوں نے کہا فوراً میں بھی سیکھ لیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی 20 سال ہمارے پاس رہیں، اور مراد سونی صاحب جو کام کر رہے ہیں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، وہ بھی کس طرح سے خود آگے بڑھ کے چیزوں میں حصہ لیتے ہیں۔ اسی طرح حمزہ تبانی بھائی ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، بھائی ہیں، باقی بھی لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہیں۔ عزیر ثانی آج مجھے آئے تھے میرے پاس، پرسوں ہم نے ایک بیل آف ہوپ پر ایک شخص اچانک دورہ کیا، تو وہ کھڑا تھا، کہنے لگا کہ جی مجھے ملنا تھا گورنر صاحب سے، تو ہم کسی ایمبیسڈر کو لے گئے تھے دکھانے کے لیے، تو وہیں اس نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ جی میری صرف ایک خواہش ہے کہ میں اس عمر میں، جو آخری عمر ہے، عمرہ کر لوں۔ تو ہم نے ہاں کر دی، اور ہمارے پاس بہت سارے ایسے دوست ہیں، حمزہ بھائی جیسے اور احسانی بھائی جیسے، تو انہوں نے آج آ کے ان کو پورا پیکج کے ساتھ ٹکٹ، رہنے کی ساری چیزیں جو ہیں، تو عزیر ثانی بھائی کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے کہ کبھی یہ نہ نہیں کرتے۔ اور یہ صحیح کہا کہ جو کچھ انیشیٹوز ہم نے گورنر ہاؤس میں لیے ہیں، لے رہے ہیں، اس میں اگر کسی 2 شخصیات کا میں نام لوں کہ جن کی ہمت اور میرا ساتھ دینے کی وجہ سے آج اللہ نے یہ باتیں جو آپ کے دلوں میں میرے لیے ڈالی ہیں، تو میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے سیدھے ہاتھ پر اگر مولانا بشیر فاروقی صاحب نہ کھڑے ہوتے، اور میرے الٹے اس ہاتھ پر ظفر عباس JDC نہ کھڑا ہوتا، تو شاید میں اتنے بڑے بڑے انیشیٹوز اس گورنر ہاؤس میں نہ لے سکتا۔ تو میں ان دونوں حضرات کے لیے بھی کہوں گا کہ تالیاں بجائیں، اور سوچئے گا اس ماں کی آہ کے لیے جو اپنی گلی میں کھلونے والے کے آنے سے پہلے اپنے معصوم بچے کو اس لیے سلا دیتی ہے کہ جب وہ اس کھلونے والے کی آواز سنے گا تو بلک بلک کے روئے گا کہ مجھے یہ کھلونا چاہیے، جس کی قیمت صرف فقط 20 سے 25 روپے ہے۔ ظفر عباس ان لوگوں کا خیال کر رہا ہے، ہمیں بھی ظفر عباس کا ساتھ دینا چاہیے۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔